اس کے بعد یہ پانچواں سوال ہے، مجھے ایک بات معلوم کرنا تھی بہت دن سے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سوال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ جو پیر اور مرید کا سلسلہ ہوتا ہے سب ٹھیک ہے یہ کیا یا نہیں، اس سلسلے میں دلیل کے ساتھ ساتھ بتا دیجیے۔ میں کافی دن پریشان ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ آپ سے جو ہے سوال کیا جائے۔ دیکھیے، یہ پیری مرودی کا جو سلسلہ ہے، جو یہ صوفیزم، اس کی پوری تفصیل میں نے ابھی ایک کتاب تاریخ الملل والنحل ہے، یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور وہ کتاب بہت جلد منظر عام پہ آ رہی ہے کہ صوفیزم کا سلسلہ جو ہے کیسے چلا، اور اس میں جو طریقے ہیں جانتی ہیں، چشتیہ اور قادریہ اور یہ معلوم نہیں کون کون سے تیجانیہ، اور ادھر تو خیر ادھر قادری اور چشتی اور نقش بندی اور تیجانی یہ سب ہیں، لیکن جو جیسے افریقہ کے ملکوں میں اور یہ ترکیہ میں اور امریکہ میں یہ صوفیزم جو ہے بہت، یعنی اس کا عروج پر ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت اس کا چلن ہے، پیری مریدی، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح نہیں تھے، پیر نہیں تھے، یا کہ آپ نے کوئی خانقاہ بنا لی ہو اور دنیا سے کٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں رہتے ہوں، وہیں اللہ اللہ یہ کرتے ہوں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوں، اور دنیا سے کچھ لینا، اور لوگ آپ کے پاس لاتے ہوں تحفے تحائف، اور اسی پر آپ کا زندگی بسر ہوتا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزاری، جہاد کیا آپ نے، کتنی جنگیں کی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور کتنے کتنے قربانیاں دیں اللہ کے راستے میں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی یہ ہے، آپ نے اس طرح کی پیر و مریدی والی زندگی، آرام کی زندگی اور خانقاہ نہیں بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مدینے میں خانقاہ نہیں تھی، یا حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی خانقاہ نہیں بنائی، یا حضرت عمر فاروق نے، یا حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی مرتضیٰ نے۔ ان سے بڑا اللہ کا ولی، اللہ کے سب کا قرب حاصل کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی خانقاہیں تو نہیں تھیں، انہوں نے تو یہ طریقہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں۔ اسی میدان کاردار میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اور ان کے بیوی بچے بھی تھے، حکومت کا معاملہ بھی ہے، سارے اس میں رہتے ہوئے آدمی بچا کر بچ جائے، اپنے آپ کو اپنے کو بچا لے، اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، اور تقوی کے جوہر سے آراستہ و پیراستہ ہو، یہ ہے کمال۔ یہ کمال تھوڑی ہے کہ اب پیری مریدی شروع کر لی، اب وہ پیر صاحب جو ہیں وہ اپنی خانقاہ میں رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک سسٹم ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ اللہ صبح میں میں ایک جگہ تھا، گیا تھا ابھی، یہ فلت مدرسہ ہے وہاں پر، ندوے کی شاخ ہے، وہاں پر گیا تو دیکھا صبح میں فجر سے پہلے بہت تہجد کے وقت اٹھا تو دیکھا کہ لوگ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ دوست میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہا یہ خانقاہ ہے، اس میں جو ہے لوگ، بھائی اللہ جو ہے یہ ہمارا اللہ جس کو ہم پکارتے ہیں وہ بہرا گونگا ہے نعوذ باللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم ایک سفر سے آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت زور زور سے، جب ہم نیچے جاتے تو بہت زور سے اللہ اکبر کہتے، اوپر آتے تو بھی بہت زور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو پکارتے ہو؟ تمہارا خالق و مالک کیا بہرا گونگا ہے؟ اس طرح زور سے پکارتے ہو؟ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ پیری مریدی کا طریقہ جو ہے بعد میں یہ ایرانیوں کے ذریعے سے یہ چیز آئی ہیں، اور ایرانیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اسلام کے اندر دو میخیں ٹھوکی ہیں، بہت زبردست میخیں ٹھوکی ہیں، اور تم قیامت تک اس کو جو ہے نکال نہیں سکو گے۔ وہ دو میخیں کیا ہیں؟ ایک شیعیت اور ایک صوفیزم۔ تو صوفیزم اس کے کوئی کا ثبوت جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے، کسی حدیث سے اس کا جو ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے، تزکیہ جو ہے، لیکن آپ کے تزکیہ کرنے کا انداز تھا، وہ کیا انداز تھا، وہ انداز اسی انداز کے تزکیہ کا اور تربیت کرنا جو انداز تھا آپ کا، اسی انداز سے کی جائے۔ میں نے ابھی اسی لیے کتاب لکھی ہے
اور میری کتاب چھپ کر کے وہ آ بھی گئی ہے، بناء الشخصیت الاسلامیت فی سیرت النبویہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کس انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اپنے صحابہ کرام کو تربیت کرنے کا. وہ کتاب الحمدللہ چھپ کر کے آ گئی ہے، اور ابھی میرے پاس ہے، لیکن اس میں میں نے ابھی کسی کو دیا نہیں ہے. اور یہ تو اس پہ ابھی جو اردو والی کتاب آئے گی تو انشاءاللہ وہ تفصیلی اور پورے اس میں پورے ان کے جتنے طریقے ہیں اس کی پوری تفصیلات، اور ان میں کیا کیا بدعتیں ہیں، کیا کیا خرافات ہیں ان کے ہاں اس کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی وہ کتاب پڑھیں گی تو انشاءاللہ. جب تک کے لیے اتنا ہی جواب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی و شافی ہوگا. وما توفیق الا باللہ.